السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم ایک ڈیفرنٹ ٹائٹل شروع کریں گے اور یہ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، پیج نمبر 48، سیرت خاتم الانبیاء۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تھا، جن کو آپ نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا۔ متبنہ بولتے ہیں ایڈاپٹڈ سن، یعنی لے پالک بولتے ہیں اس کو اردو میں، لے پالک، متبنہ، ایڈاپٹڈ سن۔ مگر چونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ عنہا اس عقد کو پسند نہ کرتی تھیں۔ یہ جو زید تھے، زید ابن حارثہ، یہ پہلے غلام تھے، ایک بازار سے خریدے گئے تھے۔ زید ابن حارثہ چونکہ یہ غلام تھے، اور غلام جو ہوتا ہے اس کی وہ عزت سماج میں نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کا جو عقد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے تھے، حضرت زینب اس کو پسند نہ کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو اس کی تعمیل کے لیے، اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا شروع میں۔ مگر چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ عنہا اس عقد کو پسند نہ کرتی تھی۔ مگر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئیں۔ تعمیل ارشاد کا مطلب ہوتا ہے فالوئنگ دا کمانڈ، آرڈر آف دا پروفیٹ، following the command, following the order، یا acting upon the order of someone، کسی کے آرڈر پر، کسی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ راضی ہو گئیں۔ ایک سال کے قریب تک زید رضی اللہ عنہ کی نکاح میں رہیں، یعنی ایک سال تک یہ شادی چلتی رہی۔ ایک سال تک یہ شادی حضرت زید کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک سال کے قریب تک زید رضی اللہ عنہ کی نکاح میں رہیں، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی، یعنی دونوں کا مزاج آپس میں ملتا نہیں تھا، دونوں کا مزاج آپس میں ملتا نہیں تھا، طبعی موافقت نہیں تھی۔ موافقت کے معنی ہوتے ہیں ایگریمنٹ، طبعی کا مطلب ہوتا ہے مزاج، مائنڈ سیٹ۔ دونوں کا جو مائنڈ تھا آپس میں ایگری نہیں کرتا تھا، بہت سی چیزوں میں ملتا نہیں تھا۔ ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی۔ شکر رنجی بولتے ہیں ان بن کو۔ ان بن جو ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، وہ ہوتے رہتے تھے، یہاں تک کہ زید نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ زید نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہ آئی تو زید نے مجبور ہو کر طلاق دے دی، اور جب زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی تو اب وہ آزاد ہو گئیں۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے، تسلی اور دلجوئی یہ آلموسٹ سینونیمز ہیں، کسی کے اطمینان کے لیے، کسی کی دلجوئی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا۔ لیکن اس وقت تک عرب کے خیال میں متبنہ کو اصل بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا،
اب مسئلہ یہ تھا کہ زید ابن حارثہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، اور متبنہ جو ہوتا تھا، لے پالک بیٹا جو ہوتا تھا، ایڈاپٹڈ سن جو ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں اس کو اصل بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اصل بیٹا تو نہیں ہو سکتا ہے، اصل بیٹا تو وہی ایک طریقہ ہے بیٹا ہونے کا، اس کے علاوہ تو کوئی اصل بیٹا نہیں بن سکتا ہے، خونی بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت تک عرب کے خیال میں متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہوا کہ اب وہ مطلقہ ہو گئی ہیں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ پریشان ہوگی، ان کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، تو بحیثیت نبی اور رشتہ بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے سوچا کہ خود نکاح کر لیں تاکہ ان کی کفالت اور دوسری چیزیں ممکن ہو سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رک رہے تھے، اور رکنے کی جو وجہ تھی، ہچکچاہٹ کی جو وجہ تھی، وہ یہی تھی کیونکہ عرب کسٹمز، عرب کلچر میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی کہ کوئی انسان ایسی خاتون سے شادی کرے جو پہلے اس کے متبنہ کی بیٹی رہ چکی ہو۔ تو دیکھنے میں بظاہر تو ایسا عجیب سا لگتا ہے، لیکن حقیقتاً شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی، یعنی لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھنا یہ جاہلیت کی رسم تھی، اصلی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کوئی لے پالک بیٹا، کوئی اڈپٹڈ سن۔ جاہلیت جو پری اسلامک پیریڈ ہے، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اسی کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کا معنی ہوتے ہیں مطلب بہت بڑی جہالت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی دا ٹائم آف اگنورینس، دا فیز، دا پیریڈ آف اگنورینس۔ اس زمانے کو زمانے جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگ جہالت بہت کرتے تھے، ان کے اندر جاہلانہ حرکتیں بہت زیادہ تھیں، تو اسی لیے اس کو دا پیریڈ آف اگنورینس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور ہے جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، چونکہ اب جاہلیت کی رسم تھی، جاہلیت کی رسم بھی اسلام مٹانے کے لیے آیا دنیا میں، تو یہ اسلام نے ذمہ داری سمجھی کہ اسی بہانے، اللہ کے رسول کے بہانے اس نظام کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام اس لیے بھی کیے تاکہ اس کے ذریعے امت کے سامنے مسائل اور احکام واضح کر دیے جائیں۔ متبنہ کی بیوی سے، یعنی متبنہ کی جو مطلقہ بیوی ہے، اس سے شادی کرنا جائز ہے، اس واقعے کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کے سامنے واضح کر دیا۔ اور جاہلیت کی جو ایک بہت قدیم رسم تھی، اس قدیم رسم کو ہمیشہ کے لیے تش تش بام کر دیا، تو یہ بہت بڑی چیز ہو گئی۔ اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ ہی سے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کر لی اپنے نبی کی کہ آپ ہچکچا رہے ہیں اس عورت سے شادی کرنے میں، آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ شادی کرنا جائز ہے، پھر بھی آپ لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے آپ نے جو ہے شادی نہیں کی، یہ آپ کا رویہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا قرآن میں کہ آپ کو ہچکچانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آگے بڑھیے۔ اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ ہی سے چاہیے۔ سورہ احزاب میں وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک بار ہم اس پیراگراف کو پھر سے پڑھتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، آپ نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ عنہا اس عقد کو پسند نہ کرتی تھی۔ غلامی کا نام آ چکا تھا یعنی وہ پہلے غلام تھے، he was a slave and he was sold in a market، بیچے گئے اور پھر اس طریقے سے اس پروسیس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ایک اسٹوری ہے لمبی، وہ بڑی کتابوں میں ملے گی، زید بن حارثہ کیسے آئے، یعنی کہ وہ غلام تھے، کسی بازار میں بیچ دیے گئے اور پھر بک کر جو ہے یہاں پہنچ گئے۔
کئی ہاتھوں کو چینج کرتے ہوئے. تو اس لیے زینب رضی اللہ عنہا اس عقد کو، عقد بولتے ہیں ایگریمنٹ کو، یعنی میرج ایگریمنٹ، میرج کانٹریکٹ کو یہ پسند نہیں کر رہی تھی. عقد بولتے ہیں لیٹرلی کانٹریکٹ کو. تو اس کانٹریکٹ کو پسند نہ کرتی تھی، مگر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد کے لیے، تعمیل ارشاد میں بتا چکا ہوں، تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئیں. 1 سال کے قریب تک زید کے نکاح میں رہیں، یعنی اپروکسیمیٹلی وہ 1 سال تک زید کے میرج کانٹریکٹ میں رہیں. مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی، یعنی دونوں کا آپس میں مزاج نہ ملتا تھا، ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں ایک دوسرے کی انبن ہوتی رہتی تھی. یہاں تک کہ زید رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہ آئی، یعنی پھر کوئی اور صورت نہ آئی ایگریمنٹ کی، تو زید نے مجبور ہو کر طلاق دے دی. جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا. لیکن اس وقت تک عرب کے خیال میں متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے. عام لوگوں کے خیال سے یعنی کامنلی جو لوگ تصور کرتے تھے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، تو اس خیال سے آپ کیا ہو رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے. کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے ہی نہیں. لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ ہی سے چاہیے. اللہ نے ڈانٹ دیا اپنے نبی کو. غرض، اب آگے دیکھیے اگلے پیراگراف، اگلا پیراگراف. غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے موافق 3 یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا. 4 ہجری ہے یہ 4 کے بعد دیکھیں ایک ہا بنی ہوئی ہے، یہ ہا جو ہے ریفر کرتی ہے ہجری کی طرف، یعنی السنۃ الہجریہ، ہجری کیلنڈر. ہجری کیلنڈر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، وہ اسلامک کیلنڈر کہا جاتا ہے. جس دن ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں ہجرت جو ہے، that is one of the most important events. تو اسی لیے اسی ایونٹ سے جو ہے اسلامک کیلنڈر کو آغاز کیا گیا. ایک لمبی داستان ہے کیسے کیسے اس کیلنڈر کو آغاز کیا گیا، تو بہرحال شارٹ میں نے بتا دیا. تو یہ ہا جو ہے یاد رکھیں، ہجری جہاں بھی ڈیٹ ڈالی جاتی ہے تو وہاں پر یہ حرف لکھ دیا جاتا ہے. غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے موافق 3 یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا. یعنی the prophet married Zainab bint Jahsh with an order from Allah subhanahu wa ta'ala in the 3rd or 4th or 5th year of Hijrah calendar اور ہجری کیلنڈر. مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا ہے، یعنی جو ایڈاپٹڈ سن ہوتا ہے he can never carry the status of the real son. وہ حقیقی بیٹا کبھی نہیں بن سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی انسان ہے، اس کی ایک ماں ہے، اب بھلا بتائیں اس کی ماں کے علاوہ، جو اس کی ریئل ماں ہے، اس کی ماں کے علاوہ دنیا کی کوئی اور ماں بن سکتی ہے؟ زبان سے کہنے سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریئلٹی میں پاسبل ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان کسی کا بیٹا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس کا بیٹا نہیں بن سکتا ہے. تو بہرحال بریکٹ میں جو چیز دی گئی اسے دیکھیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا. In order to make it clear that an adopted son can never carry the status of the real son. اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی. یعنی اس متبنہ کی بیوی اگر کوئی رہی ہے اور قطع تعلق ہو گیا، قطع تعلق مطلب سپریشن،
دونوں الگ ہو گئے، ڈیورس ہو گیا، تو اب وہ حرام نہیں ہوگی دوسرے انسان پر، یعنی جو اس کا جو ہے جو باپ ہے، یعنی متبنہ جو ہے، جس آدمی نے متبنہ بنایا ہے اسے. اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں. یعنی عرب سوسائٹی میں اس زمانے میں، جاہلیت میں، جو لوگ اس عمل کو، اس پریکٹس کو عقیدے کے اعتبار سے، بلیف کے اعتبار سے یا پریکٹس کے اعتبار سے حرام سمجھتے تھے، وہ لوگ اس غلطی سے باز آ جائیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے. کیونکہ جاہلیت کے بے شمار رسوم و رواج تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایک مکمل نظام لے کر آئے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کے سلسلے میں ڈیوائن انسٹرکشنز لے کر آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نازل ہوا، اور اسی طریقے سے جناب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عقیدہ ہے، مختلف اعمال ہیں. تو مختلف رسوم و رواج جو ہیں ان کا بھی خاتمہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جس طریقے سے دیگر اعمال سے متعلق احکام خداوندی آپ لے کر آئے، اسی طریقے سے رسوم و رواج سے متعلق بھی آپ کو احکامات ملے. لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جبھی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں. دیرینہ بولتے ہیں پرانی رسم کا ٹوٹنا. پرانی رسم جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے ٹوٹتی ہے. آج کل لوگوں سے کہا جائے ارے بھائی کیوں اتنی بارات بڑی لاتے ہو، کیوں اپنی بیٹی کی شادی میں اتنے پیسے بے پناہ خرچ کرتے ہو، اپنے اوپر کیوں اننیسیسری برڈین ڈالتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، فلاں صاحب کیا کہیں گے، محلے کے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک پرانی رسم بن گئی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے سماج میں اولڈ ایج سے آتی رہتی ہیں یا پرانی ہو جاتی ہیں، ڈیپ روٹڈ ہو جاتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس کو ریمو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ اسی لیے کیا، خود کیا. اگر وہ دوسرے سے کہتے تو ہیزیٹیٹ کرتا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے جب خود کر کے دکھا دیا، خود پریکٹیکلی آپ نے شو کر دیا، تو اب لوگوں کو اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے سامنے بات کلیئر ہو گئی کہ واقعتاً یہ چیز حلال ہے. لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جبھی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں. نفاذ مطلب امپلیمنٹیشن، پریکٹیکلی آپ خود عمل کریں اس چیز پر. نفاذ کے معنی ہوتے امپلیمنٹیشن، ایپلیکیشن، ایکٹنگ اپن سم تھنگ. ایک بار اور دیکھیے، غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے موافق 3 یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی. اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے. لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جبھی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں. آگے بڑھتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اس نکاح کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا ہے نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے. دیکھو فتح الباری تفسیر سورہ احزاب. اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے. وہ محض جھوٹ اور افتراء ہیں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہے، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ شادی، پھر ان سے طلاق، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح، اس پورے واقعے کے سلسلے میں بہت سی ان ریلائبل انفارمیشن بھی سرکولیٹ کر دی گئی ہے. افسوس کی بات ہے کہ بہت سے علماء نے بھی لکھ دیا ہے، کیونکہ علماء میں بھی بڑے مختلف لیولز ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے. تو بہت سے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں بلا تنقید، بغیر کسی کریٹیکل اسیسمنٹ کے ان چیزوں کو نقل کر دیا ہے جو کہ درست نہیں ہے.
یہاں پر جو بات نقل کی گئی ہے یہی اوتھینٹک بات ہے. کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی محض اس لیے کی تاکہ اللہ کا یہ حکم لوگوں کے سامنے واضح طور پر بتایا جا سکے کہ متبنہ جو ہوتا ہے وہ اصلی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے اگر اس کی متعلقہ کوئی ہے تو اس سے شادی جائز ہے. اصلی بیٹے کی متعلقہ سے شادی کیا ہی نہیں جا سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن متبنہ اگر کوئی ہے تو اس کی بیوی سے شادی ممکن ہے. پیچھے ایک بات آئی تھی، مجھے آپ ہی میں سے کسی طالبہ نے پرسنل پہ پوچھا تھا، بات کیا تھی؟ ہاں جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح سے متعلق حضرت امامہ سے، جو کہ زینب کی بیٹی تھی، حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، ان سے نکاح سے متعلق پوچھا کہ حضرت علی تو ان کے خالو ہوں گے، کیونکہ فاطمہ جو ہیں اور زینب یہ دونوں بہن ہیں، اور فاطمہ جو ہے حضرت علی کی بیوی ہیں، پھر زینب کی بیٹی سے حضرت علی کی شادی کیسے ہو گئی؟ یعنی خالو سے ایک بچی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک عورت کی شادی جو ہے خالو سے کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت ہی ویلڈ کوسچن تھا. یہ میں اس وقت دینا چاہ رہا تھا لیکن میں بھول گیا، اور ابھی بھی بھول گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں اچانک یہاں سے بات آئی. وہ یہ ہے، اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ خالو سے شادی ممکن ہے اگر خالہ دنیا میں نہیں ہے، یعنی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا اسی طریقے سے خالہ کو طلاق دے دیا ہے خالو نے، تو ایسی صورت میں عدت گزرنے کے بعد بھی شادی ممکن ہے. کیونکہ خالو سے شادی کی جو ممانعت اور پروہیبیشن ہے، جو پروہیبیٹو جو آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس وقت ہے جب خالہ اس کے ساتھ موجود ہو، خالہ زندہ ہو، خالہ بحیثیت بیوی اس کے ساتھ ہے. لیکن اگر وہ بحیثیت بیوی نہیں ہے اس کے ساتھ، یا تو انتقال ہو گیا یا دنیا ہی میں ہے لیکن طلاق ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ خالو سے شادی کر سکتی ہے. حضرت علی کے ساتھ یہی ہوا تھا. حضرت علی کی جو زوجہ محترمہ تھی، سیدتو نساء اہل جنہ، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی بہت پہلے وفات ہو چکی تھی، بہت کم عمر ملی تھی ان کو. حضرت فاطمہ کو بڑی کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ میرے خاندان میں جو مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملیں گی وہ فاطمہ ہوں گی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فاطمہ جو ہے سب سے زیادہ کلوز، یعنی میرے اخلاق، میری عادات، میری سوچ، میری فکر، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو کلوز ہیں، میرے سب سے زیادہ سملر ہیں، وہ فاطمہ ہیں. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ ہی کی وفات ہوئی. خیر بہت پہلے انتقال ان کا ہو گیا تھا. یہ بہت بعد میں حضرت زینب کی جو بیٹی امامہ تھی ان سے شادی کی، تو اس وقت شادی بالکل پاسبل ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں، اسی پیراگراف کو دیکھتے ہیں. تو اس پیراگراف میں جیسا کہ بتایا گیا ہے، آتھر کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے انفارمیشن دی ہے حضرت زینب بنت جحش، حضرت زید بن حارثہ سے ان کا طلاق، اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ان سے شادی، اس سلسلے میں جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور اسے فتح الباری میں ذکر کیا گیا ہے سورہ احزاب کی تفسیر میں. فتح الباری ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا. انفیکٹ یہ ایک کمنٹری ہے، دس از اے ویری لارج کمنٹری آن صحیح البخاری. صحیح البخاری جو کتاب ہے اس پر ایک بہت بڑی کمنٹری لکھی ہے ابن حجر الاسقلانی نے. انہوں نے اس کتاب میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، اور اس میں جو آتھینٹک انفارمیشن انہوں نے بیان کی ہے وہیں سے انہوں نے لیا ہے. بہت سے لوگوں نے نمک مرچ لگا کے سرکولیٹ کرنے کے لیے، سینسیشنل بنانے کے لیے، اور اس میں کچھ دشمنان اسلام نے بھی، کچھ منافقین نے بھی، اور کچھ اپنے ہی کم سمجھ لوگوں نے بھی، مورخین نے بھی الٹی سیدھی چیزیں بھی کتابوں میں نقل کر دی ہیں، لیکن وہ سب جھوٹ ہے اور افتراء ہے. افتراء کا لفظ آیا ہوا اس پیراگراف کے اینڈ میں، ریڈ کلر میں دیکھیں آپ. افتراء کا مطلب ہوتا ہے فیبریکیٹڈ نیوز، سم تھنگ وچ از فیبریکیٹڈ، سم تھنگ وچ از کنکاکٹڈ، وچ از بیسلیس، وچ از انوینٹڈ، مینوفیکچر کی گئی رپورٹس ہیں، وہ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں. منافقین بولتے ہیں ہپوکریٹس کو، بظاہر وہ دکھاتے تھے کہ مسلمان ہیں لیکن اندر سے دشمنان اسلام تھے وہ. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اس نکاح کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا ہے نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے. دیکھو فتح الباری تفسیر سورہ احزاب.
اس کے علاوہ جو لغو روایات، لغو کا مطلب ہوتا ہے نان سینس، روایات مطلب رپورٹس، جو نان سینس اسٹوریز جو بیان کی گئی ہیں، مشہور کی گئی ہیں، وائرل کی گئی ہیں، وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید میننگ وداؤٹ میکنگ اینی کریٹیکل اسسمنٹ، کوئی اکیڈمک اسسمنٹ نہیں کیا گیا، کوئی کریٹیکل اسسمنٹ نہیں کیا گیا، اس کے بغیر ان چیزوں کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے۔ تنقید کے معنی ہوتے ہیں کریٹیسزم۔ آگے دیکھیے، حضرت صفیہ بنت حیی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حیی، یہ پروننسیشن دیکھ لیجیے، حیی ہے یہ، صفیہ بنت حیی۔ یہ صرف ان کی خصوصیت تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھی، یعنی حضرت صفیہ بنت حیی پہلے کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی۔ کنانہ ایک یہودی تھا، یہ خیبر میں رہتی تھی۔ خیبر میں یہودیوں کا ایک بہت ہی پاورفل خاندان رہتا تھا، بہت ہی مضبوط خاندان رہتا تھا، یہ اسلام کے بہت سخت دشمن تھے۔ تو یہاں پر ایک آدمی تھا کنانہ بن ابی الحقیق، اس سے شادی ہوئی تھی حضرت صفیہ بنت حیی کی۔ خیبر پر ایک بہت ہی بڑا اٹیک لانچ کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، علی ابن ابی طالب اس کے کمانڈر تھے۔ انفیکٹ اس واقعے سے پہلے، یعنی علی ابن ابی طالب کے حملے سے پہلے بھی، اٹیک سے پہلے بھی کئی حملے ہو چکے تھے، لیکن سارے کے سارے لوگ ناکام لوٹ گئے تھے، اور وہ جو ہے فتح نہیں ہو پایا تھا، وکٹری مسلمانوں کو نہیں مل پائی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کمانڈ سونپی کہ تم جا کر اس کام کو کر کے آؤ اور خیبر کو فتح کر کے لاؤ۔ تو حضرت علی نے جب اٹیک کیا تو بہت ہی وائلنٹ اٹیک ہوا، اس رات میں بہت ہی خطرناک قسم کا حملہ ہوا تھا، ہسٹری کی کتابوں میں پڑھنے کے لائق ہو۔ تو وہاں پر جو ہے پورا ان کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، پورا تہس نہس کر دیا گیا۔ بہت ہی مطلب یہ کہ ون آف دا موسٹ ہسٹرک اٹیکس، ون آف دا موسٹ ایڈونچرس، بہت ہی زبردست ایڈونچر تھا یہ۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اسی رات میں یہ ابن ابی الحقیق، کنانہ بن ابی الحقیق تھا، اسی رات مارا گیا تھا۔ تو ان کے قتل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ جب اس کا قتل ہوا، اب یہ سب لوگ اریسٹ ہو کر آئے، تو اس میں صفیہ بھی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہوئی ہے، جس رات میں حملہ ہوا تھا تو صفیہ نے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا، حملے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا ان کی گود میں آیا ہے، ایک چاند کا ٹکڑا ان کی گود میں آ کر گرا ہے۔ یہودی لوگ تھے، وہ بھی اہل کتاب تھے، اس میں سے کسی کو یہ خواب بتایا گیا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید جو ہے تمہاری شادی کسی نبی سے ہونے والی ہے، کسی نبی کے عقد میں آنے والی ہے۔ بہرحال تو اسے ایک بار اور دیکھیں، حضرت صفیہ بنت حیی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصوصیت تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھیں۔ پہلے کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں تھیں، ان کے قتل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ عقد میں آنا مطلب شادی ہو جانا، کانٹریکٹ میں آ جانا۔ شادی بھی جو ہے اسلام میں ایک کانٹریکٹ کی طرح ہے۔ دوسرے مذہب والے کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی ہوتی ہے، 2 بار نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بار شادی ہو گئی تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ بعض مذاہب میں، ہندوازم میں بھی یہ ہے کہ وہ 7 پھیروں کے بعد جو ہے گویا کہ انسان وہ اٹوٹ ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ اصل میں انسان کی ضرورت کو اسلام دیکھتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عورت ہے، وہ بہت اچھی ہے، اچانک بہت ظالم مرد کے چکر میں آ گئی، اب اس کے نکاح کو توڑنا ضروری ہو جائے گا۔ کوئی مرد ہے، وہ بہت اچھا ہے، بیوی بہت ہی خطرناک مل گئی ہے، تو اب جو ہے ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کی میرج کو توڑا ہی نہ جائے اور دونوں کو ہمیشہ زندگی بھر پریشان رکھا جائے؟ اسلام جو ہے ایک لاجیکل مذہب ہے، اسی لیے اسلام اس کو کانٹریکٹ کہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی ایک بار نکاح کرنے کے بعد، بالکل نہیں، کبھی بھی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بلا ضرورت نہیں ختم کرنی چاہیے۔ اسلام نے کنڈیشنز رکھے ہیں کہ بہت ہی زیادہ سیریس حالات ہوں یا کچھ اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، اس صورت میں اس کو توڑنا چاہیے، یہ اور چیز ہے۔ تو بہرحال اسلام اس طریقے سے جو ہے ایک عقد مانتا ہے شادی کو، اسی لیے اسلام کہتا ہے میرج کانٹریکٹ۔ اسلامی جو اصطلاح ہے، اسلامی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے میرج کانٹریکٹ، عقد ہے یہ۔ اور جو بھی چیز کانٹریکٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی کینسل ہو سکتی ہے۔ اینی تھنگ وچ از اے کانٹریکٹ مائٹ بی کینسلڈ اینی ٹائم۔
اچھا آگے دیکھیے، حضرت جویریہ بنت حارث خزاعیہ، یہ بھی ایک زوجہ تھیں، یہ بنی المستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور اس کی بدولت ان کا تمام قبیلہ آزاد ہو گیا۔ اللہ کے نبی اصل میں شادی جو کرتے تھے اس کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا، اسلام کے لیے کوئی کام کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب جب جو ہے جویریہ سے شادی کی، جویریہ بنت حارث خزاعیہ سے، تو ان کے والد بہت بڑے سردار تھے، ہی واز دی چیف آف دا ٹرائب، ہی واز دا ہیڈ آف دا ٹرائب۔ تو جب یہ چیف تھے تو جب ان کی بیٹی سے شادی ہوئی تو اس پورے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس قبیلے کے بہت بڑے بڑے لوگ اریسٹ ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو ریلیز کر دیا گیا، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شادیاں کرتے تھے وہ شادی کے لیے محض نہیں کرتے تھے، اس کے پیچھے بہت سارے پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور سوشل ریزنز ہوا کرتے تھے، وہ سب لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کو۔ تو وہ جو ڈپلومیسیز جو ہوتی تھیں، پولیٹکس جو ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پیچھے کار فرما ہوا کرتی تھی۔ ایک بار دیکھیے، حضرت جویریہ بنت حارث خزاعیہ بنی المستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور اس کی بدولت ان کا تمام قبیلہ آزاد ہو گیا۔ اگر شادی نہ ہوئی ہوتی تو کئی ہزار لوگ جیل میں سڑ رہے ہوتے، اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے، کیونکہ شادی ہو گئی تو ان کے ابا بھی مسلمان ہو گئے، اب ان کے ابا کی وجہ سے ان کے قبیلے میں بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ آگے دیکھیے، حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ، اول مطلب شروع میں اول مسعود ابن عمرو کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا، اس کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ مغلطۂ صفحہ نمبر 66۔ حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ اول مسعود ابن عمرو کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا، اس کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آگے دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر ازواج میں سے ہیں، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا، ان کے علاوہ اور بھی بعض خواتین سے نکاح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی نکاح ہوئے، مگر ان کو شرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکا۔ شرف مصاحبت یعنی وہ ساتھ نہیں رہ پائیں، نکاح تو ہوا، یعنی کہ شادی کی بات ہوئی، نکاح بھی ہو گیا، آفیشیلی جو ہے نکاح بھی کر دیا گیا، لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو بہت سی اور عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، لیکن شرف مصاحبت مطلب کمپینین شپ، وہ ساتھ میں نہیں رہ پائیں، میرج کنسمیٹ نہ ہو سکی، نکاح ہوا لیکن کنسمیشن نہیں ہوا۔ اس کا ریزن یہ تھا، کچھ الگ ریزنز تھے۔ ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، تو جب وہ خاتون پہلی رات آئیں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تکلیف دے دی، انہوں نے کچھ زبان سے کوئی لفظ کہا، یعنی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت اعلیٰ خاندان کی ہوں اور تم بہت نیچے خاندان کے ہو۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر اس کے بعد جو ہے سپریشن ہو گیا۔ اس کے بعد اور بھی 2-3 واقعات ایسے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک واقعہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے، ایک خاتون تھی، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا، کوئی گستاخی کی بات ہوئی تھی۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون کہیں نہا رہی تھی، کسی باغ میں، ایک گھیر تھا، انکلوجر تھا، اس میں وہ نہا رہی تھی، تو اسی میں پتہ نہیں کہاں سے ایک کالا بھیڑیا آیا اور اس نے کھا لیا جسم کے کچھ حصے کو، اور وہ مر گئی وہیں پہ۔ تو خیر اس طریقے کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں، یعنی نکاح سے متعلق کچھ اور نکاح ہوئے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے، کنسمیشن نہیں ہوا اور مصاحبت حاصل نہیں ہو سکی ان کو، بلکہ قبل رخصت ہی بعض وجوہ سے علیحدگی ہو گئی، یعنی رخصتی سے پہلے ہی بعض ریزنز کی وجہ سے سپریشن ہو گیا، جس کی تفصیل سیرت کی بڑی کتابوں میں مذکور ہے، یعنی سیرت نبویہ کی جو بڑی کتابیں ہیں اس میں ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر ازواج میں سے ہیں، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا، ان کے علاوہ اور بھی بعض خواتین سے نکاح ہوا، مگر ان کو شرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ قبل رخصت ہی بعض وجوہ سے علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی بڑی کتابوں میں مذکور ہے۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب ہم آج یہیں رکتے ہیں. اگلا جو چیپٹر ہے انشاءاللہ اگلے سیشن سے ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.